نواز شریف کے اہل خانہ نے اپنی نئی جاگیر کا نام جاتی امرا اس گاؤں کے نام پر رکھا ہے جہاں وہ 50 سال قبل رہتے تھے اور مزدور کے طور پر کام کرتے تھے۔ تاہم ولا کے کمپلیکس کے بارے میں کوئی عاجزی نہیں ہے، جو لوہے کے دروازوں اور ایک آرائشی جھیل کے ساتھ مکمل ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی اہلیہ اور خاندان کے لیے تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ جاگیر لاہور کے قریب رائے ونڈ میں یوکلپٹس کے درختوں کی موٹی سکرین کے پیچھے 440 ایکڑ سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی دولت کا کھلم کھل کر مظاہرہ ہے جو گزشتہ سال فروری میں غریبوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے مینڈیٹ پر اقتدار میں آیا تھا۔ وزیر اعظم کے ناقدین نے اس سال کے اوائل میں جوہری ہتھیاروں کے تجربے کے بعد پابندیوں سے جھلسنے والے ملک کے لیے صرف دال کھانے کے شریف کے وعدوں کے ساتھ اس کی دولت کا تضاد کرنے میں جلدی کی ہے۔ شریف خاندان نے رائے ونڈ میں اپنا پہلا پلاٹ 1984 میں 2,33,500 روپے پاؤنڈ 2,747 میں خریدا تھا۔ 10 سال بعد اس نے باقی زمین کے حصول کے لیے مزید 130 ملین روپے پاؤنڈ 1.52 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ پاکستانی قانون کے تحت وزرائے اعظم کو دارالحکومت اسلام آباد میں اپنے سرکاری گھر کے علاوہ ایک رہائش گاہ کو برقرار رکھنے کے لیے امداد مل سکتی، لیکن شریف 2 بار ایسا کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جب وہ پہلی بار 1990 میں دفتر آئے تو انہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں اس خاندان کی جاگیر کو اپنا اڈا قرار دیا۔ اسے اپ گریڈ کیا گیا اور گھروں کو 7 بڑی جائیدادوں میں ملا دیا گیا۔ 1997 میں شریف نے اعلان کیا کہ رائے ونڈ اب ان کا ایک کیمپ آفس ہوگا اور 76 ملین روپے پاؤنڈ 8,94,000 کی لاگت سے ایک بلڈنگ پروگرام شروع ہوا۔ اس میں 3 ولا، 600 لائن کا ٹیلی فون ایکسچینج، ایک سوئمنگ پول اور ڈیری اور مچھلی کے فارم شامل تھے۔ وزیر اعظم کے والد میاں محمد شریف اپنی گولف بگھی سے تعمیرات کی نگرانی کرتے ہیں اور سڑک پر تعمیراتی کام پر نظر رکھتے ہیں جہاں یہ خاندان شریف میڈیکل سٹی تیار کر رہا ہے۔ اس بہت بڑے کمپلیکس میں ایک جدید ترین اسپتال، ایک سکول اور ایک مسجد شامل ہے جو وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے وقف ہے۔ ہفتے کے آخر میں شریف کا 28 نشستوں والا روسی ہیلی کاپٹر ایک نئے ہیلی پیڈ پر اترتا ہے۔ ان کے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز 4 پہیوں والی ڈائیو کاروں کے قافلے میں پہنچ گئے۔ اگرچہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس نے رائے ونڈ اور ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی پیش رفت کو اپنی جیبوں سے اور متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کی مدد سے مالی امداد فراہم کی ہے، لیکن اخبارات اور حزب اختلاف کے سیاست دانوں نے پوچھا ہے کہ ٹیکس دہندگان نے کتنا حصہ ڈالا ہے۔ حکومت نے رائے ونڈ سے لاہور کے نوا تک 140 میٹر روپے پاؤنڈ 1.64 میٹر کی نئی سپر ہائی وے تعمیر کی ہے، جہاں خاندانوں کو کھانا خریدنے کے لیے بہت غریب ہونے کی شکایت ہے۔ شریف خاندان کی املاک پر عوامی تنقید سے حکومت کی مخالفت میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کئی نئے الزامات اسے گرانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ درخواستوں اور عدالتی اقدامات میں شریف اور ان کے اہل خانہ پر لاکھوں پاؤنڈ کے انکم ٹیکس بل ادا نہ کرنے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پر یہ بھی الزام لگایا جائے گا کہ انہوں نے دوستوں اور اہل خانہ کے حق میں اپنے سیاسی عہدے کا غلط استعمال کیا اور 1990 میں پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کی جانب سے مبینہ طور پر جزوی مالی اعانت سے چلنے والی انتخابی مہم کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ وزیر اعظم، خاندان کے افراد اور قریبی اتحادیوں کا نام اس ہفتے شریف کے اپنے احتساب بیورو احسان کمیشن کی جانب سے جانچ کی جانے والی 11 شکایات میں شامل کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال ان کی پیشرو بے نظیر بھٹو کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اور رشتہ داروں پر سیاسی مخالفین کا الزام ہے کہ وہ انتخابات میں کھڑے ہوتے وقت قانون کے مطابق اثاثوں کا اعلان کرنے میں ناکام رہے اور خاندان کی صنعتی سلطنت اتحاد کو دیے گئے بینک قرضوں میں 12 ارب روپے پاؤنڈ 141 ملین کی نادہندگی کی۔
शरीफ ने हाल ही में 3 कंपनियों की फरोख्त के जरिए 2 अरब रुपए पाउंड 23 मिलियन से वापस करने की पेशकश की है। ताहम उनके बेटे हुसैन शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वज़ीर आज़म तमाम इल्ज़ामात का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और इसरार कर रहे हैं कि उन्हें सियासी दुश्मनों ने दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि यह ख़ानदान मुल्क पर 5 अरब रुपए पाउंड 58.8 का मुकदमा चला रहा है और दावा किया है कि उसे साबिका हुकूमतों ने बदखा तरीकों का निशाना बनाया है। एक मरकज़ी इल्ज़ाम यह है कि शरीफ ख़ानदान ने इनकम टैक्स के बिलों की अदायगी 30 मिलियन पाउंड से ज़्यादा नहीं की है, बावजूद उसके कि वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे पर लोगों को बरवक्त अदायगी करने का अहद किया है। सफ़दुल्ला खान, जो गुज़िश्ता साल तक शरीफ ख़ानदान के मामलात के ज़िम्मेदार लाहौर टैक्स कमिश्नर थे, ने कहा कि इनकम टैक्स ऑफिस ने 1988 में इसकी तहकीकात शुरू कर दी थी। उनका दावा है कि सिर्फ इस टैक्स साल के लिए इस पर मिलियन रुपए पाउंड मिलियन वाजिब अल अदा है। बाद अज़ा खान ने 1990-95 के लिए ख़ानदान के टैक्स मामलात की तहकीकात की और इल्ज़ाम लगाया कि उन पर मज़ीद 2.3 अरब रुपए पाउंड 27 मिलियन वाजिब अल अदा है। शरीफ ने दोनों बिलों को कानूनी चैलेंज दे दिया है। ताहम शरीफ पर सबसे संगीन इल्ज़ाम वो है जिसने बरसों से उनके सियासी करियर को मजबूत बनाया है। फ़िज़ाइया के एक साबिक सरबराह की जानिब से अब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त में दावा किया गया है कि फ़ौजी अफसरान ने खुफिया तौर पर उनकी 1990 की इंतखाबी मुहिम के लिए माली इमदाद फराहम की थी। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस वक्त फ़ौजी अमले के कमांडर जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से 140 मिलियन रुपए पाउंड 1.6 मिलियन का फंड बनाने को कहा गया था और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दोरानी को हिदायत की गई थी कि वो इसे नवाज शरीफ और उनके सियासी इत्तेहादियों में तकसीम करे। बेग ने के इंतखाबात में ISI के मुलव्वस होने की तस्दीक की और कहा कि शरीफ की इंतखाबी मुहिम से फ़ायदा हुआ है। अब वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तैयार है। उन्होंने कहा कि शरीफ जितना ज़्यादा देर रहेंगे वो मुल्क को इतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।